السلام علیکم، میں ہوں عادل شاہ۔ ملک چلائیں، معیشت سنبھالیں، عمران خان سے مقابلہ کریں یا اپنی سیاست بچائیں، یہ ہیں وہ چیلنجز جو نون لیگ کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں، اور ان تمام چیلنجز میں بادی النظر میں سابق وزیراعظم عمران خان سے جو ان سے مقابلہ کرنا ایک بڑا چیلنج ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین کی جانب سے ایک نہیں بار بار کئی مواقع فراہم کیے جانے کے باوجود ان پر ہاتھ ڈالنا مشکل ہی نہیں، ناممکن فی الحال دکھائی دے رہا ہے۔ خود نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز اپنی ہی حکومت سے یہ گلہ کر رہی ہیں کہ عمران خان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی۔ آج اس بات کا ابھی بھی افسوس ہے کہ تم آج بھی یہ سب کرنے کے بعد تم آزاد پھر رہے ہو، اور یہ شکوہ اور یہ گلہ مجھے اپنی حکومت سے بھی ہے۔ مجھے یہ میرے جو انکلز ہیں، بھائی ہیں، سب یہاں بیٹھے ہوئے، مجھے ان سے بھی گلہ ہے، مجھے ان سے بھی شکوہ ہے کہ جو قانون کے ہاتھ جو غدار کے گریبان تک پہنچنے چاہیے تھے وہ نہیں پہنچے، وہ آج بھی آزاد گھوم رہا ہے، وہ آئین توڑتا ہے، آزاد گھومتا ہے۔ اور آج عمران خان کو توہین عدالت کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے کلین چٹ مل گئی، جن میں ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے تھے، اس کی تیاری تو ہو چکی تھی۔ دوسری جانب ایک اور معاملے میں حکومت نے گو کہ عمران خان کا محاذبہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن یہ محاذ بھی بڑا مشکل اس وقت دکھائی دے رہا ہے۔ امریکی سازش سے متعلق سائفر سے جڑی آڈیو لیکس کے معاملے پر وفاقی کابینہ پہلے ہی عمران خان اور ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے خلاف کارروائی کی منظوری دے چکی ہے، جبکہ ایف آئی اے کو تحقیقات اور کارروائی کا ٹاسک بھی مل چکا ہے۔ ساتھ ہی پارلیمان کی رضامندی سے عمران خان کے خلاف غداری کے تحت آرٹیکل 6 کی کارروائی پر بھی غور ہو رہا ہے، جس کی تصدیق وزیر دفاع خواجہ آصف بھی گزشتہ روز کر چکے ہیں لندن میں۔ یعنی حکومت عمران خان کے خلاف کسی بھی حد تک جانے کا ارادہ تو کر چکی ہے، بس اس ارادے کو عملی جامہ پہنانا فی الحال مشکل نظر آ رہا ہے۔ دوسری جانب عمران خان کی جتنی مقبولیت اب تک بڑھ چکی ہے، چاہے ان کا بیانیہ غلط ہو یا ٹھیک، دیگر سیاسی جماعتیں اور بالخصوص نون لیگ کے لیے لمحہ فکریہ بنا ہوا ہے۔ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز قانونی مشکلات دور ہونے کے بعد بھرپور تیاری بھی کر رہی ہیں۔ وہ پہلے ہی ایون فیلڈ ریفرنس میں بری ہو چکی ہے، جبکہ آج لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ان کا پاسپورٹ واپس کرنے کے فیصلے نے یہ طے کر دیا ہے کہ اب مریم نواز تقریباً 3 سال بعد لندن جا کر اپنے والد سابق وزیراعظم نواز شریف سے ملیں گی، اور اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ سیاسی حکمت عملی کے تحت نواز شریف اور مریم نواز اکٹھے پاکستان واپس آئیں۔ دیکھنا یہی ہوگا کہ نون لیگ کی یہ حکمت عملی عمران خان کی سیاسی مقبولیت کو برابر کی ٹکر دے سکے گی یا نہیں۔ دوسری جانب معاشی چیلنج کو لے کر نون لیگ نے جو تبدیلی کی، اس کے بظاہر تو ہمیں لگا کہ ثمرات بڑے مثبت دکھائی دیے، روپے کی گرتی قدر بحال ہو رہی ہے، لیکن مہنگائی ایک بڑا چیلنج ہے، ابھی بھی وہ فی الحال جوں کا توں موجود ہے۔ جبکہ وزارت سے ہٹانے کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے تیل کی قیمتوں میں کمی کے حالیہ فیصلے پر سنجیدہ سوالات بھی اٹھا رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے حالیہ دنوں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی عائد نہ کیے جانے کے عمل پر موقف دیتے ہوئے مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے آئی ایم ایف کی منظوری کے بغیر لیوی میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ غیر ذمہ دارانہ ہے۔ ان کے بقول پی ٹی آئی نے ملک کو تقریباً دیوالیہ کر دیا تھا، لیکن انہوں نے جب عہدہ سنبھالا تو آئی ایم ایف سے بات کی اور ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے، دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ اس سے پہلے بھی مفتاح اسماعیل نے کراچی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ وزیراعظم کے مشیر احد چیمہ نے ان کو کہا تھا کہ آئی ایم ایف سے بات کریں کہ پیٹرول کی، ڈیزل کی قیمتوں کو 3 ماہ کے لیے منجمد کیا جا سکے، لیکن مفتاح اسماعیل نے جواب میں کہا تھا کہ وہ مر کر بھی یہ نہیں پوچھیں گے۔ مفتاح اسماعیل کے بقول انہوں نے آئی ایم ایف سے یہ ضرور پوچھا کہ کیا پیٹرولیم لیوی کو 3 ماہ کے لیے منجمد کیا جا سکتا ہے، لیکن آئی ایم ایف کا جواب نہیں آیا، اور ان کے بقول حکومت نے یک طرفہ فیصلہ کیا، اب خدا رحم کرے۔ اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر اعظم اور نون لیگ نائب صدر شاہد خاقان عباسی نے۔ عباسی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ اکانومی پر بھی بات کریں گے۔ مریم نواز ایون فیلڈ ریفرنس سے بری ہو چکی ہیں، ان کو پاسپورٹ بھی مل چکا ہے، تو کیا یہ اب تقریباً طے ہو چکا ہے کہ وہ لندن جائیں گی میاں صاحب سے ملنے، اور شاید میاں صاحب انہی کے ساتھ واپس آئیں گے؟ پھر دیکھیں، وہ ایک پاکستانی شہری ہیں، جب آپ نے ہائی کورٹ نے بری کر دیا تب ان کا حق ہے جہاں پر بھی وہ جانا چاہیں جا سکتی ہیں، ٹھیک، اس میں کوئی قدغن کوئی نہیں لگا سکتا۔ اور میاں صاحب کی واپسی کا فیصلہ کیا ہو چکا؟ وہ فیصلہ میاں صاحب کر سکتے ہیں یا ان کے ڈاکٹر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، میرے خیال اس میں میرا اور آپ کی ان پٹ ذرا کم ہوگی۔
نہیں وہ تو کم ہونی بھی چاہیے، ان کا ذاتی فیصلہ ہے، لیکن چونکہ پارٹی بھی بار بار کہہ رہی ہے کہ وہ آنے والے ہیں، خود مریم صاحبہ نے کہا وہ آنے والے ہیں، تو ابھی تک اس پر کوئی حتمی فیصلہ پارٹی کی لیول پر نہیں ہوا کہ وہ آ گئے ہیں اور اس تاریخ کو آئیں گے 2-3 ویکس میں یا جب نہیں، میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ میاں صاحب یقیناً اگلے الیکشن سے پہلے ہی وہ فیصلہ کر لیں گے میں نے کب آنا ہے۔ باقی ڈاکٹرز جو ہیں، جہاں تک میری نالج ہے، وہ ڈاکٹرز کی رائے نہیں ہے کہ وہ سفر کریں، ان کے پروسیجرز وہاں پر ہو رہے ہیں اور وہ کافی اس میں چیزیں باقی ہیں، لیکن اگر میاں صاحب فیصلہ کرنا چاہیں تو آزاد ہے، لیکن میری ذاتی ان کو ہمیشہ رائے رہی ہے کہ وہ اپنا علاج کروا کر ہی آئیں۔ تو یہ جو ابائی صاحب موجودہ جو ملکی حالات بن چکے ہیں، اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کے آنے سے نون لیگ تھوڑی سی سٹرینتھن ہوگی، جو گراؤنڈ پر بھی تھوڑا بہت مہنگائی کی وجہ سے اور جو معاملات آپ کے سامنے ہیں، مقبولیت میں کمی ہوئی ہے، اس سے وہ واپس آ سکتی ہے اور ان کو آنا چاہیے؟ جی یقیناً میاں صاحب کا اپنا ایک اسٹیچر ہے، پارٹی ورکر، پارٹی کا ووٹر ان سے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، تو ان کے آنے سے بہت فرق پڑے گا، معمولی فرق نہیں، انشاءاللہ بہت فرق پڑے گا، لیکن وہ کب آئیں گے یہ فیصلہ وہی کر سکتے ہیں، اور ابھی تک وہ فیصلہ نہیں ہوا؟ وہ آپ نہیں، میرا نہیں خیال وہ فیصلہ ہوا۔ ٹھیک، اچھا بھائی صاحب دوسرا یہ بتائیں کہ جو عمران خان صاحب پر آرٹیکل 6 لگنے کی بات ہو رہی ہے، یا جو کابینہ نے فیصلہ کیا ہے سائفر کے معاملے میں ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اعظم خان کے خلاف کارروائی ہوگی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سیاستدان پر انہوں نے جو کیا وہ تو بہت برا کیا، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ چکا ہے کہ سیاستدانوں پر یہ آرٹیکل 6 اور غداری اور ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے؟ دیکھیں میں آرٹیکل 6 کے بالکل خلاف ہوں۔ آرٹیکل 6 جو لگتا ہے یہ میرے خیال میں شاید عدالتیں ہی لگا سکتی ہیں کسی پر۔ عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا ہے، پہلے انہوں نے جس طرح آئین توڑا اپریل 10 کو، جب انہوں نے اسپیکر کے ساتھ مل کر، ملک کے صدر کے ساتھ مل کر، ملک کے لاء منسٹر کے ساتھ مل کر، ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ مل کر ایک سازش تیار کی کہ کس طرح ہم آئین کو اسمبلی کے اندر سبورٹ کریں گے، اور کیا، اور اس کی بات سپریم کورٹ نے بھی کی۔ دوسرا انہوں نے جو یہ امریکہ والی سازش بنائی جس کا بڑا کلیئر آ گیا، اور اس میں یقیناً قانون ٹوٹا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ قانون توڑا گیا ہے ملک کا، اس کو آپ آرٹیکل 6 سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن قانون یقیناً اس معاملے میں توڑا گیا ہے۔ اور سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ ملک کا وزیر اعظم اور اعلیٰ ترین سرکاری افسر مل کر ایک منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم اس معاملے کو تبدیل کریں گے سائفر کو، اور اس کو استعمال کریں گے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اور اس میں نیشنل سیکورٹی کونسل کو بھی ملوث کریں گے، تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تیسرا آپ کے سامنے شوکت ترین صاحب جو فائنانس منسٹر رہے ہیں، وہ 2 صوبوں کے وزیر خزانہ کو ٹیلی فون کر کر کہہ رہے ہیں کہ تم، اور ان کو پتہ ہے کہ 4 دن بعد IMF نے فیصلہ کرنا ہے، اور وہ فیصلہ کرنا ہے جس کی نیگوشیشن خود شوکت ترین صاحب نے کی تھی، وہ اس کی حساسیت سے واقف تھے، ان کو پتہ تھا کہ اس کے اندر کیا چیزیں رکھنا ڈال سکتی ہیں، مشکل ڈال سکتی ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت یہ کوشش کی کہ IMF پروگرام منظور نہ ہو سکے۔ یہ قابل سزا جرائم ہے آپ کے خیال میں؟ بالکل قابل سزا ہے، تو آپ کی لیکن کس قانون کے تحت ہیں؟ آپ کیسے دیکھیں، ہمارا طریقہ نہیں ہے کہ بغیر الزام لگائے، بغیر ثبوت کے کسی کو گرفتار کریں، جس طرح عمران خان نے کیا، اور اس نے اس کا کریڈٹ بھی لیا کہ ہاں میں جی سب کو گرفتار کرتا ہوں۔ شہباز شریف صاحب سے لے کر مفتاح اسماعیل تک ہر PMLN کے صف اول کے لیڈر کو گرفتار کیا گیا، اس کے خلاف مقدمے بنائے گئے، اور جھوٹے مقدمے بنائے گئے، کیونکہ کوئی سر اور پیر نہیں ہے، تو ہم اس کام میں ملوث نہیں ہونا چاہتے، لیکن حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان معاملات کو بڑے سنجیدگی سے ان کو ہینڈل کرے، ذمہ داری سے ہینڈل کرے، اور جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کرے۔ اگر وہ نہیں کرے گی تو یہ معاملے اوپن رہیں گے، اور جو عوام کا حق ہے، کیونکہ یہ سازشیں ملک کے خلاف ہوئی ہیں، یہ پاکستان کے عوام کے خلاف ہوئی ہیں۔ اس میں ایک ضمنی سوال ہے، تو پھر مریم نواز کا گلہ بالکل جائز ہے اپنی حکومت سے کہ آپ کیوں نہیں کارروائی کر رہے، کیوں حکومت کیوں جھجک رہی ہے پھر؟ نہیں دیکھیں، میں پہلے پھر کہا کہ آپ اس میں جلدی عجلت سے کام لے کر نقصان ہوتا ہے، آپ کو مشورہ کرنا پڑتا ہے قانونی جو ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ، ماہرین کے ساتھ، کہ کیسے، کون سا یہاں قانون ٹوٹا ہے، کون سے قانون کے تحت کارروائی کرنی پڑے گی، ورنہ ہم کسی کو بغیر کسی وجہ کے کسی کے خلاف مقدمہ نہیں بنانا چاہتے۔ گرفتار کرنا بڑا آسان کام ہے، 1 منٹ لگتا ہے گرفتاری میں،
تو ابائی صاحب یہی چیز تو پھر مریم نواز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنی ہوگی نا، کیونکہ وہ تو کھل کے پبلکلی کہہ رہی ہیں اپنی حکومت سے انہوں نے اپنی رائے کا اظہار پبلکلی کر دیا ہے، یہ ان کی مرضی ہے، لیکن میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ آپ کو ان معاملات کو سوچ سمجھ کر ان پر کارروائی کرنی پڑتی ہے۔ ٹھیک، ابائی صاحب وقت بھی چاہتا ہے ایک بریک کا، ناظرین پھر سابق وزیر اعظم خاقان عباسی سے گفتگو جاری ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، سابق وزیر اعظم اور نون لیگ کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عباسی صاحب آج تو تقریباً عمران خان نے کنفرم کر دیا کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہو رہے ہیں، ان سے سوال پوچھا گیا کہ جی آپ نے کیوں یہ کہا کہ میں سچ نہیں بول سکتا، جب ان سے آرمی چیف کے جو مبینہ ایک ملاقات ہوئی تھی ایوان صدر میں، تو انہوں نے کہا میں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ معاملات چل رہے ہیں۔ ڈز دیٹ کنسرن یو ایٹ آل؟ دیکھیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں، سچ بول نہیں سکتے، تو بولتے کیا ہے؟ بات تو یہ ہے، اب میں اس کو سچ سمجھوں جھوٹ سمجھوں، میری زندگی میں یقین کریں ان باتوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جو جس سے ملنا چاہے ضرور ملے، نہ مجھ سے میں روک سکتا ہوں، نہ میں ان کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہوں، تو ضرور ملے، مطلب ملنا چاہیے ان کو، کوئی اس میں کا بات جو ایک دوسرے سے ملنا چاہے ملے، پاکستانی شہری ہے۔ اچھا مجھے عباسی صاحب یہ بتائیں تھوڑی سی، اگر آج جو مفتاح اسماعیل صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے حوالے سے کہ وہ ان کو اضافہ کرنا چاہیے تھا، ڈار صاحب نے نہیں کیا اور ڈار صاحب نے اس پہ ریئیکشن بھی دیا، مفتاح صاحب نے کہا کہ غیر ذمہ دارانہ اقدام تھا جو ہماری حکومت کو نہیں کرنا چاہیے تھا آئی ایم ایف کی منظوری کے بغیر۔ ڈار صاحب نے پھر یہ کہا کہ جی میں نے آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا ہے، آپ نے نہیں کرنا۔ کیا یہ درست فیصلہ تھا؟ دیکھیے، یہ فائنانس منسٹر جو ہے وہی اس کا کرتا ہے، ڈار صاحب فائنانس منسٹر ہیں، وہی اس کو مینیج کریں گے۔ مفتاح اسماعیل صاحب سے میری بات ہوئی تھی، میں نے ان سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا مجھ سے سوال کیا گیا تو میں نے اس پیرائے میں نہیں کہا کہ میں کسی پر تنقید کر رہا ہوں، بٹ میں نے یہ کہا کہ ان کا خیال ہے کہ ہمیں چونکہ لیوی لگانی ہے، اس وقت اچھا موقع تھا تو لیوی لگا دینی چاہیے تھی، کیونکہ آپ نے لیوی لگانی ہے نا، آپ نے کمٹ کیا ہوا ہے، ہم نے نہیں کیا، پچھلی گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے، تو وہ جو ایم ایف کا پروگرام ہے وہ اسی پر منحصر ہے، تو اس میں اگر ابھی نہیں لگے گی اگلے دفعہ لگ جائے گی، لیکن آپ نے ایک لیول پہ لیوی سے ریونیوز لینے ہیں اس مالی سال میں۔ لیکن آپ کے بقول اب ڈار صاحب نے ہینڈل کرنا ہے تو ان کا فیصلہ ہے، وہی فائنانس منسٹر ہیں، وہی جانتے ہیں کہ کیا نقصان ہوگا، کیا فائدہ ہوگا، کیسے اس کو مینیج کریں گے، یہ فیصلہ ان کا ہے۔ عباسی صاحب پھر یہ جو مطلب مفتاح صاحب نے ٹھیک ہے ایک سوال کے جواب میں کہا ہوگا، لیکن پبلکلی پھر ایسی بات کرنا تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے۔ نہیں، بالکل احتیاط کرنی چاہیے، لیکن میں پھر کہا کہ آپ ٹیلی فون پہ لوگ رابطہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں جی اس سوال کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اس وقت جو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے بات کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو میں نے ان سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا میرا مقصد کسی پہ تنقید کرنا نہیں ہے، مجھ سے انہوں نے ایک بات پوچھی، میں نے اپنی رائے دے دی۔ ٹھیک۔ اچھا، آپ نے گزشتہ دنوں ایک سٹیٹمنٹ دی تھی آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے کہ موجودہ حالات میں وہ جلد ہو جانی چاہیے، ایک دو انٹرویوز میں آپ نے یہ بات کی، کیا اس کو سیریسلی لیا گیا، ڈسکشن اس پہ ہوئی، اور ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہو جائے؟ مجھ سے سوال ہوا تھا، میں نے اس کا جواب دے دیا کہ میری ذاتی خیال یہ ہے کہ جو اس ایشو پر ایک تناؤ ہے، ایک انسرٹنٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا معیشت پر بھی بڑا اثر پڑتا ہے، کہ ایک پارٹی کا سربراہ ہے وہ کہہ رہا ہے جی دوسری پارٹی کو اختیار ہی نہیں ہے وزیر اعظم کو کہ وہ لگا سکے، اگر ان کو اختیار نہیں ہے تو ان کو اختیار ہے جو یہ باتیں کر رہے ہیں، ان کے پاس تو ہے ہی نہیں اختیار۔ جی، تو کم از کم یہی کہتے ہیں میرے پاس اختیار نہیں ہے، تو ان کا کوئی اس بات میں عمل دخل نہیں ہے، تو ایک ماحول ایسا پیدا کیا جا رہا ہے جس سے ملک کے اندر تناؤ اور پریشانی کا ایک ایلیمنٹ آتا ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اناؤنس فیصلہ کر لیں، اور یہ فیصلہ صرف اور صرف وزیر اعظم کا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی اور شامل نہیں ہوتا۔ میں نے بھی جب وزیر اعظم تھا 2 سروس چیز میں نے لگائے تھے، تو صرف آپ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، جس سے آپ مرضی مشاورت کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن فیصلہ وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے۔ اچھا، جب شہباز شریف صاحب لندن جا رہے تھے تو بتایا گیا کہ جی وہ میاں صاحب سے اس بارے میں بھی مشاورت کریں گے، اور ظاہری بات ہے وہ ان کے قائد ہیں، پارٹی لیڈر بھی ہیں، آپ کی بھی ملاقاتیں ہوئیں اور میاں صاحب سے رابطے میں بھی ہیں، میاں نواز شریف صاحب کیا اس پر ان کی بھی یہی ٹیک ہے کہ ہو جانا چاہیے؟ یہ نہیں، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن یقیناً 29 نومبر سے پہلے ہی فیصلہ ہونا ہے۔ میری یہ ذاتی رائے ہے کہ جو ابھی ماحول بن گیا ہے کہ کچھ لوگ نئی ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں، کچھ 1 آدمی 2 آدمی 3 آدمی عجیب عجیب باتیں، کوئی مائنس کر رہا ہے، کوئی پلس کر رہا ہے، اس سے فوج پر بھی اثر پڑتا ہے، ملک کی معیشت پر بھی اثر پڑتا ہے۔ جب بھی انسرٹنٹی ہوتی ہے اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں،
تو اس کو ختم کرنے کے لیے میری یہ ذاتی رائے ہے جتنی جلدی آپ فیصلہ کر لیں تو بہتر ہے. اور شہباز شریف صاحب تو توسیع کا بھی فیصلہ کر سکتے ہیں, ان کا رائٹ ہے, وہی فیصلہ کریں گے. توسیع کا فیصلہ قانون آپ کو اجازت دیتا ہے جی, لیکن توسیع ایک غیر معمولی عمل ہے, اس کے لیے غیر معمولی حالات ہونا ضروری ہیں. تو اس لیے توسیع کے عمل کے بہت سے اثرات ہوتے ہیں اور ان میں سے بہت سے اثرات منفی ہوتے ہیں, ادارے کے لیے بھی ملک کے لیے بھی. اس لیے یہ فیصلے بڑی سوچ سمجھ کر کرنے پڑتے ہیں. تو آج آپ کی نظر میں اتنے غیر معمولی حالات نہیں ہیں کہ توسیع ہو جائے اگر شہباز شریف صاحب؟ اس کا تعین شہباز شریف صاحب ہی کریں گے. اچھا, اس کا تعین بھی وہ کریں گے اور اس کی وضاحت بھی وہی دے سکیں گے. ٹھیک. مجھے بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ڈالر ہے, ریئل ایفیکٹو جو ایکسچینج ریٹ ہے, وہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ دیکھیے بڑا مشکل ہے کہنا کہ میری نظر میں کیا ہے. یہ ایکسچینج ریٹ زیادہ تر ایک تو جو معیشت کے حالات ہیں اس پر ہوتا ہے. اس وقت معیشت کی غیر معمولی کیفیت ہے کہ آپ کی جو امپورٹس ہیں ان کی قیمتیں اتنی بڑھتی گھٹتی رہی ہیں, پیٹرولیم کے پروڈکٹس ہوں, کموڈیٹیز ہوں, کہ آپ اس پہ کوئی اسپیکولیشن نہیں کر سکتے, کہ آپ کوئی ایک پکی بات نہیں کر سکتے کہ کہاں پر پرائسز آئیں گی. پھر جو منفی اثرات آپ کے فلڈز کی وجہ سے آئیں گے اس کے اثرات کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. جو انفلوز آئیں گی ان کے بارے میں اس وقت کہنا مشکل ہے. تو سپلائی ڈیمانڈ کا ایشو ہے. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جو اصل جگہ ڈالر کی ہے 200 اور 210 کے درمیان ہے. یہی آج ڈار صاحب نے کہا کہ وہ 200 سے نیچے اسی لیول پر روپیہ آیا تھا, پھر جب انسرٹنٹی ملک میں آئی تو پھر چڑھ گیا. تو دوسرا ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے جیسے افغانستان میں کوئی ڈالرز نہیں ہیں, ان کی کوئی ڈالر انکم نہیں ہے, تو وہ ڈالرز بھی یہیں سے جاتے ہیں. تو اس لیے وہ ایک پریشر بھی ڈالر پر ہے. ماضی میں جو افغانستان سے ڈالر یہاں آیا کرتے تھے وہاں ڈالر سرپلس تھے, یہاں آتے تھے. اب وہاں ڈالرز نہیں ہیں, یہاں سے وہاں جاتے ہیں ان کی ضروریات پوری کرنے کے. تو اس کا مطلب بھائی صاحب کہ یہاں سے اگر ڈالر وہاں جا رہے ہیں تو یہ ایک لوپ ہول ہے نا جسے بند کرنا پڑے گا. دیکھیں اس دنیا میں یہ لوپ ہول بند نہیں ہوتے. جو علاقے کے حالات ہیں ان کا اثر آپ پر پڑتا ہے, اور خاص طور پہ وہ ہمسایہ جس سے آپ کے زیادہ تعلقات ہوں. اور میں نے ہمیشہ کہا تھا کہ افغانستان کے بے پناہ اثرات پاکستان پر پڑیں گے. یہ دنیا تو ساری وہاں جنگ کر کے سب چلی گئی ہے, تو یہ اثرات پاکستان نہیں برداشت کرتا. مطلب فائنینشلی سپیکنگ, اکنامکلی سپیکنگ, طالبان کے آنے سے ایک بڑا نقصان ہمیں یہ ہوا کہ اب ڈالر جو ہیں وہ افغانستان بھی جانا شروع ہو گئے. نہیں, طالبان کے آنے سے نقصان نہیں ہے, یہ وہاں کی معیشت کی کیفیت ہے. جب وہاں پر دوسرے ملک موجود تھے تو وہ اربوں ڈالر مہینے کے وہاں لایا کرتے تھے, تو وہ پیسے موجود تھے. آج وہ پیسے نہیں ہیں. ٹھیک. اب بھائی صاحب آخر میں بتائیے گا کہ کولیشن گورنمنٹ چلانا بڑا مشکل کام ہے اور وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر صرف نون لیگ کی گورنمنٹ ہوتی تو وہ زیادہ مضبوط فیصلے کر سکتی تھی یہ جو ابھی اتحادی حکومت کے مقابلے میں؟ دیکھیے دو دھاری تلوار ہوتی ہے کولیشن گورنمنٹ. ایک تو آپ کو ایک وائڈ اسپریڈ سپورٹ حاصل ہوتی ہے ڈیسیجنز میں, وہ آسانی بھی ہوتی ہے, لیکن ہر جو جماعت شامل ہوتی ہے اس کی اپنی بھی ایک رائے ہوتی ہے, تو آپ کو سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. مشکل فیصلے حکومت نے کیے ہیں اور ایسے فیصلے کیے ہیں جو شاید کوئی اور حکومت نہ کر پاتی, اور یہ سارے فیصلے وہ خرابیاں دور کرنے کے لیے ہیں جو عمران خان نے 4 سال میں کی ہیں. اس بات کو مت بھولیں. یہ جو غفلت رہی ہے اور جو جان بوجھ کر جو فیصلے کیے گئے ملک کی معیشت تباہ کرنے کے لیے, دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جو پیٹرول جو ہے قیمت خرید سے کم بیچ سکے, کوئی ملک نہیں ہے جو بجلی قیمت خرید سے کم بیچ سکے, کوئی ملک نہیں ہے جو گیس قیمت خرید سے کم بیچ سکے. یہاں قیمتیں نہیں بڑھائے گی, سارا بوجھ کمپنی پر ڈال دیا گیا. اب جو ساری کمپنیاں ختم بھائی صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ فیکٹس ہیں. بطور انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ میں خود بھی اس پر بات کرتا رہا, لیکن یہی نیریٹو مسلم لیگ نون کیوں نہیں بنا پائی پبلکلی سپیکنگ؟ دیکھیں عوام جو ہوتی ہے ٹیکنیکلٹیز کو نہیں سمجھتے. ہمیں بالکل یہ بنانا چاہیے, بات بھی کی جاتی ہے, لیکن شاید اس پر زیادہ ایمفیسس دینے کی ضرورت ہے, زیادہ دباؤ دینے کی ضرورت ہے کہ آج جو فیصلے ہیں یہ پچھلے 4 سال کی مس گورننس, غفلت, کرپشن اور نالائکی کا نتیجہ ہے. شاہد خقانہ بھائی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات. ویلکم بیک ناظرین. عمران خان کو ایک اور کیس میں عدالت سے بڑا ریلیف آج ملا. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے خاتون جج زیبا چودھری سے متعلق توہین آمیز بیان پر
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की माफ़ी कबूल करते हुए उनके खिलाफ तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस खारिज कर दिया। मगर समाअत के दौरान दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त देखने में आई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि वो तौहीन अदालत का नोटिस खारिज करके कार्रवाई ख़त्म कर रहे हैं। ये लार्जर बेंच का मुतफ़िका फैसला है। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने एतराज़ उठाया और इमरान खान का बयान हल्फी मंजूर करने की मुखालफत की। अदालती मुआवन के बकौल इमरान खान ने बयान हल्फी में गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी। इस पर चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि आपकी सिफारिशात हम अपने तहरीरी फैसले में लिखेंगे, आप अपनी तहरीरी मारूजात जो हैं वो जमा करवा दें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि बादियों नज़र में ये तौहीन अदालत थी, ताहम इमरान खान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए और उनके रवैये को देखते हुए उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म कर रहे हैं। उन्होंने माजरत भी कर ली खातून जज से। अदालती फैसले पर इमरान खान तो खुश थे, लेकिन दूसरी जानिब मरियम नवाज इस फैसले पर नाराज़ दिखी, जिसका इज़हार उन्होंने अपनी एक ट्वीट में यह कहते हुए किया कि तौहीन तो हुई है और पूरी दुनिया के सामने हुई है, सो केस खारिज हो गया। कहने की बजाय ये कहना ज़्यादा मुनासिब है कि फितना को माफ़ी मिली है, दरगुजर हुआ है। अदालत में आज इमरान खान भी मौजूद थे, जहां इमरान खान ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि लॉन्ग मार्च की कॉल जो है वो आने वाली है। इस मौके पर जब उन्होंने सहाफ़ियों से उनके हालिया इंटरव्यू में ताकतवर शख्सियत के साथ मुलाकात से बयान के बारे में पूछा कि जी मैं इमरान खान ने कहा था कि मैं झूठ बोलता नहीं और सच मैं बोल नहीं सकता। इस पर सवाल किया गया कि आप भी सच नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, तो इस पर इमरान खान ने कहा कि जब हमारे उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं और उनका अभी कोई नतीजा नहीं निकला तो इस हवाले से कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है। अहम बात यहाँ यह है कि इमरान खान ने ताकतवर हलकों से मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी, लेकिन दूसरी तरफ वो एक मरतबा फिर इदारे के साथ माजराई की तरफ भी हमें जाते हुए दिख रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ी टेक्सला में के जलसे में इमरान खान ने फिर न्यूट्रल्स की सदा लगाई। इन चोरों को ऊपर बिठा के इनके केसेस माफ हो गए और हम कहें जी मैं तो न्यूट्रल हूं। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, कौम इदारों की तरफ देखती है जो इनको रोक सकते थे इन चोरों को। गुज़श्ता 3 दिनों में इमरान खान ने यह बयान दूसरी दफ़ा दिया। इससे पहले पहली तारीख को भी साबिक वज़ीर आज़म ने मुल्की इदारों पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि अगर एक डाकू एक घर को लूट रहे हों तो क्या चौकीदार कह सकता है कि मैं न्यूट्रल हूँ। इमरान खान क्या दोनों कश्तियों के सवार हैं या मामला कुछ और है। दूसरी जानिब हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया तो दे दिया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि रंगे हाथों पकड़े जाने वाले चोर अब इदारों को बदनाम करके अपनी जुर्म की सज़ा से बचना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने साइफर के मामले पर इमरान पर तनकीद करते हुए कहा कि कौमी इदारों के खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म की मुहिम की उन्होंने शदीद मज़म्मत की। उन्होंने ये यहाँ तक कहा कि अवाम के बाद साजिशी अब इदारों में इंतशार फैलाने की साजिश कर रहा है। तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और इमरान खान के वकील हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद खान साहब बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट ने अब फैसला कर लिया और आपकी नज़र से वो खबरें गुजर भी चुकी होंगी। ये जो साइफर वाला मामला है कि जी उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, कोई कह रहा है आर्टिकल 6 लगेगा। आपकी नज़र में अगर गवर्नमेंट कानूनी कार्रवाई करती है, देखिए अब मुबैना ऑडियो लीक्स भी मौजूद हैं, क्या खान साहब को कानूनी तौर पर कुछ चैलेंजेस पेश आ सकते हैं आपकी नज़र में? देखिए यहाँ तो साइफर का मामला जो है वो सियासी तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है वो विक्टिमाइज करने के लिए, तो मैं ये मुनासिब नहीं समझता कि इनको इस बात को फिर सियासी इस्तेमाल में लाना चाहिए। तो लेकिन लगता ये है कि जैसे उनका इरादा यही है हुकूमत का कि इमरान खान साहब को कानूनी मुश्किलों में फंसाए रखो, कभी एक कभी दूसरी, तो इसलिए मुनासिब तो नहीं है कि उसको लेकिन खान साहब कतई कलामी की माफ़ी, लेकिन अब तक तो देखिए जितने भी केसेस हों, मतलब ये तौहीन का मामला हो जज साहिबा की, या फॉरेन फंडिंग हो या इलेक्शन कमीशन की कॉन्टेम्प्ट का मामला हो, तो ये तो खान साहब खुद कर रहे हैं या उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग कि वो चाहते हैं कि खान साहब ट्रबल में आएँ। मैं नाम नहीं लूँगा, मतलब फवाद चौधरी साहब जैसे लोग, तो उनकी स्टेटमेंट्स की वजह से भी खान साहब ट्रबल में आ जाते हैं। तो क्या तहरीक इंसाफ को खुद भी थोड़ा सा एहतियात नहीं करना चाहिए इन मामलात में? बिल्कुल सही है आपकी बात कि एहतियात करनी चाहिए, और जो लोग खामखा मामलात को उलझाते हैं जिनका आपने जिक्र भी किया, वो कोई ना पार्टी के साथ मुखलिस है ना इमरान खान साहब के साथ मुखलिस है,
ان کے کوئی اپنے ایجنڈے ہیں، ورنہ کیا ضرورت ہے کہ الجھاؤ پیدا کیا جائے، بالخصوص خاص طور پہ جب عدلیہ کے بارے میں کوئی بات کی جاتی ہے اس پر بہت ہی محتاط ہونا چاہیے اور کوئی غلط بات اور کوئی سوچے سمجھے بات نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک، اور خان صاحب آپ نے دیکھا کہ ایون دو عمران خان صاحب نے غیر مشروط معافی نہیں مانگی، لیکن پھر بھی معزز عدالت نے بہت ہی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، لیکن دوسری جانب جب یہی عدالت مریم نواز کو بری کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تو پوری ایک سوشل میڈیا کی فوج پی ٹی آئی کی ان پر چھوڑ دی جاتی ہے کہ جی یہ دیکھیں نا ڈیل ہو گئی تھی، یہ کیسی عدالت ہے، کیسے فیصلے ہیں۔ تو اس سے تو لٹرلی لگتا یہی ہے کہ اگر تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز وہ عدلیہ کو سوشل میڈیا جو آپ کے سامنے ہیں جو کرتے ہیں پھر وہ کرتے رہیں گے۔ یہ سوشل میڈیا پر تو کسی کا کنٹرول نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ضروری کہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں، خدا معلوم کون لوگ ہیں، کیوں کر رہے ہیں۔ تو میرے نزدیک یہ بڑی ناجائز چیز ہے، عدالتوں کو اس طرح سے کرٹیسائز کرنا، اس کو اٹیک کرنا، اور کسی کا بھی کیس ہو، کسی کو بارے میں فیصلہ کیا ہو، فیصلہ قبول کرنا چاہیے، اور ٹھیک ہے فیصلے پر اگر کوئی قانونی طور پر اس پر کوئی تنقید کرنا چاہے تو اس کا رائٹ ہے، وہ تو قانون اجازت دیتا ہے، لیکن ججز پر جس طرح سے اٹیک کیے جاتے ہیں، جس طرح باتیں بنائی جاتی ہیں عدالتوں کو، وہ بڑی ناجائز بات ہے اور نہیں ہونی چاہیے۔ حامد خان صاحب، ہم نے دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب واپس آ چکے ہیں، مریم نواز صاحبہ ایون فیلڈ میں بری ہو چکی ہیں، ان کو پاسپورٹ بھی واپس مل گیا، اور انہی عدالتوں میں یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اب اس کو مطلب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا جی ڈیل کر کے واپس آ گئے، اب جا رہے ہیں، یہ پورے سارے جو معاملے ہیں، تو اس سے بھی تاثر یہی ابھرتا ہے کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ عدالتیں صرف وہی فیصلہ کریں جو کہ خان صاحب جلسے میں بات کریں کہ اس طرح ہونا چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات ہے، وہ جو بات کر رہے ہیں وہ اسحاق ڈار کی بات کر رہے ہیں، ابھی تو اسحاق ڈار کے خلاف کیسز تو پینڈنگ ہے، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں۔ اور جہاں تک دوسرا ہے، میرا خیال ہے کہ مریم کے خلاف جو فیصلہ کیا عدالت نے اس کے بارے میں تو خان صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کہی۔ بہرحال جو تو قانونی چارہ جوئی کرنا چاہے ان کا رائٹ ہے، اگر حکومت چاہے کہ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کرنا چاہے تو وہ عین قانون کے مطابق ہوتا ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، حامد خان صاحب، ابھی آج خان صاحب کی کچھ ایک دو بیانات سے یہ لگا کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک تناؤ پیدا ہو گیا تھا ان کا، تو اب وہ معاملہ مطلب آہستہ آہستہ تناؤ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی انہوں نے مطلب انڈائریکٹلی تسلیم کیا کہ ان کے مذاکرات کسی نہ کسی لیول پر وہ ہو رہے ہیں، لیکن پھر جب جلسوں میں وہ جو تقاریر کرتے ہیں کہ جی نہیں چھوڑوں گا، چوکیدار کو آپ چھوڑ دیں گے اگر آپ کے گھر میں کوئی آئے، اور وہ نیوٹرل رہیں، اب یہ پٹیاں کون پڑھاتا ہے خان صاحب کو؟ کم از کم انہیں احتیاط سے تو کام لینا چاہیے۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کون، کیونکہ میں کبھی بھی کسی جلسے میں بھی آج تک نہیں گیا، تو اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جلسوں میں تقریر کن کے کہنے پر اور کون ان کو لکھ کے دیتا ہے، یہ پوائنٹس بنا کے دیتا ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا حامد خان صاحب، لیکن ایک چونکہ آپ بڑے سینئر لائر ہیں اور بڑے بیلنسڈ آپ کا ویو، آلدو یو آر پارٹ آف پی ٹی آئی ناؤ، لیکن آپ کا ویو ہمیشہ ہم نے بیلنس دیکھا ہے۔ اس وقت جو پولرائزیشن ہے ملک میں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی ٹھیک کر رہی ہے، نون لیگ ٹھیک کر رہی ہے، دونوں غلط کر رہے ہیں، جو بھی ہے، لیکن ملکی حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ مل بیٹھ کر یہ تمام معاملات، چاہے وہ الیکشن کے ہوں، چاہے وہ باقی معاملات ہوں، الیکشن کمیشن والے معاملات ہوں، وہ بیٹھ کر طے کیے جائیں۔ لیکن تحریک انصاف تو اسمبلی میں واپس آنے کے لیے بھی نہیں تیار۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کی خاطر اس وقت تھوڑا سا تحریک انصاف کو اور خان صاحب کو اور پوری لیڈرشپ کو پی ٹی آئی کی سوچنا چاہیے کہ اب جتنا تصادم ہو سکتا تھا وہ ہو چکا ہے، اب بیٹھ کر ہی یہ معاملات طے کرنے چاہیے؟ میرے نزدیک تو بالکل ٹھیک ہے، معاملات تو آخر کار بیٹھ کے ہی طے ہوتے ہیں، ایون جنگوں کے بعد بھی صلاح بیٹھ کے ہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ان معاملے میں افواہ و تفہیم کا رستہ نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن دونوں طرف سے پیش رفت ہونی چاہیے۔
اصل میں بات تو وہاں پر بگڑی ہے کہ وہ جو ووٹ آف نو کانفرنس کی وجہ سے حکومت گرائی گئی. جی 2 حکومتیں پہلے چل چکی تھی 5 سال, تو مناسب یہی ہوتا کہ اس حکومت کو بھی پورا وقت پورا کرنے دیتے. اصل تو گریوس وہاں سے پیدا ہوا ہے, تو اگر اس وقت یہ نہ کیا گیا ہوتا تو آج اتنی انسٹیبلٹی نہ ہوتی ملک کے اندر, پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیبلٹی. وہ کوئی اچھا قدم نہیں اٹھایا تھا اپوزیشن نے, مطلب مڈ وے ابھی ٹرم پوری ہونے سے پہلے حکومت کو تبدیل کرنے کا. میں اس میں نہیں کہہ رہا کہ اس کے پیچھے کوئی سازش تھی یا کوئی اور بات تھی, لیکن اس وقت بھی جتنے بیلنس لوگ تھے ان کا یہی خیال تھا کہ حکومت کو اپنا عرصہ پورا کرنے دیا جانا چاہیے تھا. ٹھیک. خان صاحب آخر میں یہ بتائیے گا, جو الیکشن کمیشن میں جو توہین کا معاملہ ہے, کانٹیمپٹ آف کیس ہے, وہ کتنا سیریس ہے اور کتنا سیریس اسے خان صاحب کو لینا چاہیے؟ میں تو مطلب چونکہ اس معاملے کو ڈیل نہیں ڈائریکٹلی کر رہا, لیکن یہ ہے کہ ایز سچ جو الیکشن کمیشن ہے ٹھیک ہے, یہ ایک آئینی ادارہ ہے, ہم اس کی عزت کرتے ہیں اور کرنی چاہیے, ہم سب کا ادارہ ہے, لیکن اس کو عدالت کا درجہ نہیں دیا جاتا. تو اس لحاظ سے یہ وہ بات نہیں کہ توہین عدالت کے برابر نہیں ہے, توہین کے اختیارات دیے گئے ہیں, ان کو بنیادی طور پہ اپنے احکامات پر عمل درآمد کرانے کے لیے دیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کو زیادہ احتیاط برتنی چاہیے توہین عدالت کے نوٹس دینے سے پہلے. ٹھیک. حامد خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد آپ ملاقات. ویلکم بیک ناظرین. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ان دنوں ایک ہفتہ امریکہ کے دورے پر ہیں, جہاں ان کی اعلیٰ فوجی اور سویلین قیادت سے ملاقاتیں ہوں گی, جن میں سیکرٹری دفاع بھی شامل ہیں, CIA کے ڈائریکٹر بھی شامل ہیں. ڈان نیوز پیپر کے مطابق پاکستانی حکام جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن سے بھی ملاقات کی کوششیں کر رہے ہیں, لیکن اس کا ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں ہوا. یہ دورہ کئی حوالوں سے کافی اہم ہے, بالخصوص یہ دورہ 1.5 برس کے بعد جو ہے وہ ہو رہا ہے. آخری بار جنرل باجوہ 2019 میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ 3 روزہ دورے پر واشنگٹن گئے تھے. آرمی چیف کا یہ دورہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت ختم ہونے میں تقریباً 2 ماہ سے کم عرصہ باقی رہ گیا ہے. ایسے میں مختلف قسم کی افواہوں اور مفروضوں کا بازار بھی گرم ہو گیا کہ شاید جنرل باجوہ کے ہمراہ مستقبل کے آرمی چیف, چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف یا DGISI اس دورے میں شامل ہیں, اور دورے کا مقصد نئے آرمی چیف کی تعارفی ملاقاتیں کروانا ہے. ہماری عسکری ذرائع سے بات ہوئی اور انہوں نے ایسی تمام افواہوں اور مفروضوں کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف یا DGISI اس دورے کا حصہ ہی نہیں ہے. اس دورے کی اہمیت پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے بوسٹن یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب نے. ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ایک ایسے وقت میں جب UNGA ختم ہو چکا ہے, شہباز شریف صاحب US میں تھے, پھر بلاول بھٹو کی کافی ٹھیک ٹھاک ایکٹیویٹیز وہاں پر رہیں, اور ایسے میں پھر قمر جاوید باجوہ صاحب کا وہاں پہنچنا, چونکہ وہ 2 مہینے بعد ان کی ریٹائرمنٹ بھی ہے, اوور آل آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ایک جو سرد مہری پیدا ہو گئی تھی دونوں ممالک کے تعلقات میں, آپ اسی کو ختم کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھیں گے یا ڈیفرنٹلی دیکھیں گے؟ نہیں یار, میں تو نہیں دیکھوں گا ایسے. آپ نے پوچھا میں کیسے دیکھ رہا ہوں, میں تو دیکھ ہی نہیں رہا. میرے خیال میں دورہ ہے, ویسے اتنا ہی اہم ہے جتنا کوئی اور دورہ ہے, نہ اس سے کوئی زیادہ ہے نہ اس سے کوئی کام ہے. ایک روٹین کا دورہ ہے. ابھی تک مجھے تو کوئی بات نہیں سمجھ آئی. آپ نے جب مجھ سے پوچھا یہ سیگمنٹ کرنے کو تو میں نے ڈھونڈا بھی. جیسے کہ آپ نے کہا, سوائے اغواؤں کے اور باتیں کرنے کے ہم بھی ویلے ہیں نا, کوئی کہانی چاہیے ہوتی ہے. ان کہانیوں کے علاوہ کوئی خاص بات نظر نہیں آتی. 1.5 سال کی بات ہے تو اس 1.5 سال میں تو کووڈ تھا. آپ کسی کا بھی دیکھ لیں, تقریباً اس دور میں دورے شورے نہیں ہوئے ہوں گے. ان اے وے آئی تھنک اٹ از کریکٹ کہ ایک فیئرویل دورہ ہے. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ اچھے ہوں یا برا ہوں, اوپر ہوں یا نیچے ہوں, سرد مہر ہوں یا گرم جوشی ہو, وہ ہوتے اہم ہیں اور خصوصاً ملیٹریلی اہم ہوتے ہیں, اور وہ ملیٹریلی اہم رہیں گے ہماری جغرافیہ کی وجہ سے. تو اس طرح جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تقریباً ہر جو چیف ہے اس کا جب ٹینیور ختم ہوتا ہے
تو ایک اس طرح کا ایک فیئرویل دورہ ہوتا ہے. ابھی آپ دورے پاکستان میں بھی دیکھیں گے, وہ ملتان جائیں گے, اسکور میں جائیں گے, اسکور میں جائیں گے, تو اس نوعیت کا ایک دورہ. نہ مجھے کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے کہ وہ کن سے مل رہے ہیں, نہ مجھے کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہے. it seems to be a routine دورہ, لیکن کوئی بھی سی او ایس کا جو دورہ ہوگا پاکستان کا امریکہ کا, وہ اہم ضرور ہوگا, کیونکہ ہمارے تعلقات ان سے اہم ہیں, چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا, یہ سائفر والا معاملہ جب سے آیا تو ظاہری بات ہے اگر پبلکلی جس طرح امریکہ کو لتاڑا گیا اور ابھی تک لتاڑا جا رہا ہے, اس سے تو ظاہری بات ہے تعلقات پہ اس کا امپیکٹ تو ہوا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے آنے کے بعد تقریباً 5-6 مہینے ہو گئے ہیں, وہ جو ایک بظاہر ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ایک ڈیمیج پہنچا وہاں پہ, وہ کیا اب آہستہ آہستہ سے وہ ڈیمیج کنٹرول جو جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوئیں وہ کم ہونا شروع ہوا یا اٹ ول ٹیک سم ٹائم؟ دیکھیں, ڈیمیج ہوا کیا ہوا, ایک حد تک تو جو ڈیمیج ہوا وہ اس سائفر کی وجہ سے نہیں, لیکن ہماری جو سیاست کا ایک مذاق بن گیا. سیاست دنیا بھر میں مذاق ہوتی ہے آج کل, ایسے بڑے مذاق ہے, کئی ملکوں میں آپ کو مذاق نظر آتے ہیں, لیکن جس حد تک ایک مذاق بن گئی اس کا ایک ڈیمیج ہوا پاکستان کی ساخت پہ, کسی ایک پارٹی یا دوسری پارٹی کی ساخت پہ نہیں, اس پہ وہ تو ہوا. لیکن میرے خیال میں عادل, میں سیریس بات کر رہا ہوں کہ جب اس کی تاریخ لکھی جائے گی تو میرے خیال میں ایک حیرانی کا اظہار یہ ہوگا کہ اس سائفر یا اس سازش کی گفتگو جس پچ پہ ہوئی, امریکہ کا نام جس پچ پہ لیا گیا, ان اے وے امریکہ نے اس کو تقریباً شروع سے اتنی اہمیت شاید نہیں دی جتنی پاکستان میں ہم سوچتے تھے کہ دے گا یا دینی چاہیے تھی. ان اے وے آئی ہیو بین سرپرائزڈ کہ یہ ساری گفتگو کس آسانی سے اگنور ہو جاتی ہے واشنگٹن میں, جسے کہتے ہیں نا واٹر آف یور بیک. اب مجھے ابھی تک یہ پتہ نہیں کہ اس کی وجہ کیا یہ ہے کہ پاکستان کو سیریسلی نہیں لیا جا رہا, یا یہ ہے کہ ان اے وے مسکرا کے وہ سمجھ گئے ہیں کہ یار یہ ان کی اندرونی سیاست کا حصہ ہے, اس کا بیرونی سیاست سے تعلق قدرے کم ہے, اینڈ دے انڈرسٹینڈ کہ یار یہ جو ایک انٹرنل ڈائنامک ہے, شاید اس لیے کہ ان کی اپنی انٹرنل ڈائنامک بھی تو آج کل بڑی مذاق خیز ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ وغیرہ کے ساتھ. لیکن آئی ڈو تھنک کہ لوگ اس پہ لکھیں گے کہ کیوں اس سارے انسیڈنٹ کا زیادہ اثر نہیں ہوا. اب جہاں تک آپ کی بات ہے کہ کیا وہ نئی حکومت نے اس کو بڑا ہینڈل اچھا کر لیا, حکومت ہے تو وہ کریڈٹ لے سکتی ہے اور لینا چاہیے بھی ہے, لیکن مجھے کوئی ایسی کوئی خاص ہینڈلنگ بھی نہیں آئی. مجھے زیادہ یہ نظر آیا کہ ان اے وے امریکہ either because it was distracted یا because اس نے سمجھ لیا کہ یہ انٹرنل سیاست کا حصہ ہے, has not taken اس سارے انسیڈنٹ کو, جس طرح آپ سوچتے ہیں نا کہ اس پہ کوئی نعرے بازی ہوگی, اس پہ بڑے آپیڈ لکھے جائیں گے, اس پہ لوگ غم و غصے کا اظہار کریں گے. ان سم ویز امریکہ سے تو آپ کو نظر یہ آتا ہے کہ وہ یار کوئی اور گل کرو, آگے چلو. ٹھیک, چلیں. پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, آج ہم پر آپ کی فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. مجھے میری ٹیم سے میں اجازت دیجیے.